خسارے میں ہوئے، نقصان میں ہوئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو سے جھٹلایا۔ تو میرے بھائیو، ہر انسان کے ساتھ دو قیامتیں واقع ہوتی ہیں۔ ایک قیامت وہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی انتقال ہو جائے، اس کی آنکھ بند ہو جائے، مر جائے، تو سمجھو کہ اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ عالم برزخ کو دیکھنا شروع کر لیتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت اور جہنم اسے دکھایا جاتا ہے، آخرت کے سارے احوال اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ اس کی قیامت ضرور آتی ہے۔ جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو گویا اس کی قیامت آ گئی۔ تو اسی لیے اللہ کی ملاقات سے جھٹلانے والا، اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والا، وہ اس پر سب سے پہلی قیامت اس کے مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اور بڑی قیامت کب آئے گی؟ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جاتی ہے تو قالوا، وہ کہنے لگتے ہیں، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، کہ علی ما فرطنا، اس چیز پر افسوس ہے کہ جس چیز کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت اچانک آتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے گیا اور دکاندار نے اس کو کپڑا نکال کر بتا رہا تھا، اور یہ خریدنے والا اس کپڑے کو خرید بھی لیا، ابھی پیسے نہیں دینے پائے تھے، ابھی وہ تھان لپٹنے نہیں پایا تھا، فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک دودھ یعنی نچوڑنے والا، دودھ دوہنے والا، دوہ کر یعنی ابھی پینے کے قریب رہے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہوگا، ابھی کھانا منہ تک بھی نہیں لگایا ہوگا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ کوئی پانی پیا ہوگا، ابھی پانی اس کا حلق میں نہیں اترا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی سور پھونک دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا رہے گا اور وہ ایک قدم گھر کے اندر رکھے گا اور ایک قدم باہر رکھا ہوگا، تو اس وقت اگر کیا اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، قیامت بڑی اچانک واقع ہوتی ہے، اور قیامت کا منظر اللہ بول کر نہیں فرماتے، بلکہ اچانک سور پھونک دیا جاتا ہے، ساری دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ بڑی قیامت واقع ہوگی، جتنے مخلوقات زمین پر ہیں وہ ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سور پھونکنے والے اسرائیل بھی ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ذات باقی رہے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ ذات ہی باقی رہے گی، سب کے لیے فنا ہے، سب کو سب آ کر کیا ختم ہو جائیں گی، جب آ کر کیا ہے قیامت آ جائے گی۔ اب یہ لوگ کہنے لگیں گے، ہائے افسوس، ہم نے آ کر کیا قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، ہم سن رہے تھے قیامت آئے گی، لیکن قیامت آنے سے پہلے ہم نے قیامت کو جھٹلایا، ہم نے قیامت کے حولناکی کو جھٹلایا، ہم سرسری طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اپنے پیٹوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والوں کو ڈرا رہے تھے، اور مال جمع کرنے والوں کو ڈرا رہے تھے، اور مال میں خیانت کرنے والوں کو، چوری کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو ڈرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن لوگ میرے پاس آئیں گے، اپنی گردن پر ہنہناتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے اونٹ کو رکھ کر، اپنے گردن پر اونٹ رکھ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ تو اس وقت میں فرماؤں گا کہ میں اللہ کے مقابل میں میرا کچھ قابو نہیں چلے گا، میرا بس نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے میرا بس نہیں چلے گا۔ اس وقت اگر میں کہہ دوں گا اللہ کے سامنے میرا بس نہیں چلے گا۔ دنیا کے اندر کس کے اوپر امید رکھے ہوئے ہم لوگ؟
تو میرے بھائیو دنیا میں رہتے ہوئے فلاں دامن پکڑ لیں گے تو ہماری نجات مل جائے گی، فلاں اس کا پکڑ لیں گے تو ہماری نجات مل جائے گی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ اپنی گردن پر اونٹ رکھ کر آئیں گے اور کہیں گے نجات، تو اللہ کے رسول صاف انکار کر دیں کہ میرا بس نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجمع کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اس مال میں خیانت مت کریں، دھوکے بازی مت کریں، اور اسی طرح یعنی وہ زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو آ کر کیا ہے بھیجا جاتا تھا اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، اس کے اندر آ کر کیا کوئی خیانت کرتا ہے کل قیامت کے دن جو چیز چرائے گا وہ چیز اپنے کھاندے پر رکھ کر لائے گا۔ آج بھی بہت سارے چندہ کرنے والے آتے ہیں، مسجدوں کو جو آتے ہیں وہ الحمدللہ اس کی تحقیق ہو جاتی ہے، جو لوگ گھروں کے پاس جا کر چندہ کرتے ہیں نا، لوگوں کو جھوٹ بول کر، کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو مدرسے کا نام لگا کر گھروں کے پاس آتے ہیں، وہ دکانوں کے پاس جاتے ہیں لیکن مسجدوں کے پاس نہیں آتے، اس لیے کہ وہ فیک اور جھوٹ ہوتا ہے۔ مدرسے کا نام لگا کر، یتیم بچوں کا نام لگا کر وہ گھر گھر تک جا کر آ کر کے اس کا چندہ وصول کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جتنا چرا کر لوگوں کے پاس مال لے کر جائیں گے وہ مال کل قیامت کے دن یہاں پر رکھ کر لائیں گے۔ تو اسی لیے مسجد کا نظام چلانے والے، مدرسوں کا نظام چلانے والے، وقف کا نظام چلانے والے ایک ایک روپیہ بھی اگر خیانت کرتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، ایک روپیہ بھی اگر خیانت ہو گئی تو کل قیامت کے یہاں پر لگ کر لانا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے خیانت مت کریں۔ جو کوئی دنیا کے اندر وہ چرائے گا، اگر اونٹ چرائے گا اپنے گردن پر لاد کر لائے گا، اور جو کوئی بیل چرائے گا اس کو بھی اپنے گردن پر لائے گا، جو کوئی بکری چرائے گا اس کو بھی اپنے گردن پر لائے گا، جو کوئی زمین چرائے گا اس کو بھی اپنے گردن پر لائے گا۔ ہر آدمی جو جو چیز دنیا کے اندر خیانت کیا ہوگا، دنیا کے اندر دھوکے بازی کی ہوگی، وہ سب اپنے گردن پر لاد کر قیامت کے دن لائے گا۔ ایک مذاق کرنے والا اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کے طور پر پوچھا، ابو ہریرہ ایک آدمی 5 اونٹ چرا لیا، اتنی سی باری سی پیٹھ ہے، اتنی سی باری سے اگر کیا ہے گردن ہے، 5 اونٹ کیسے مائیں گے؟ کوئی 100 بکریوں کا ریوڑ چرا لیا، 100 بکریاں اس کی گردن پر کیسے مائیں گے؟ کوئی آ کر کیا ہے ایک مربع زمین چرا لیا، وہ زمین کیسے اس کے گردن پر مائے گی؟ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، جو کوئی آدمی ایک بالش زمین بھی دنیا کے اندر کسی کی دبا لیتا ہے، چھین لیتا ہے، مار لیتا ہے، جھوٹے مقدمات رکھ کے، جھوٹا کیس لڑ کے جیت کے آ کر کیا ہے ایک بالش زمین بھی آ کر کیا ہے دبا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق اس کے گردن پر لاد کر لائیں گے۔ تو اب وہ مذاق کرنے والا کہا کہ اتنی بڑی زمین کیسے وہ کاندھے پر لائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آنکھ بند کر کے مان لو، کیا تمہارے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ مجرموں کے جسم کل قیامت کے دن اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک تیز رفتار گھوڑے کے اندر بیٹھ کر کوئی سواری کرنے والا سواری کرے، 3 دن لگ جائیں گے ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک پہنچنے میں، اتنا بڑا جسم بنا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ مجرموں کی بیٹھنے کی جگہ احد کے پہاڑ جتنا ہے اتنی بڑی ہوگی۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے خود اس سے فرمایا، کیا تجھے یہ حدیث نہیں پہنچی کہ مجرموں کا ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا؟ تو پھر ایسی زمینیں کتنی دبائے گا اور ایسے جسموں پر لاد کر لائے گا، کتنے اونٹ دبائے گا اپنے گردن پر لاد کر لائے گا، بکریاں چرائے گا اپنے یعنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ آج تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، چور یعنی آفیشل چور ہیں آج کل، بول کر چراتے ہیں، آنکھ کے سامنے چراتے ہیں، دھوکے بازی آنکھ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا۔ جس طرح جو آدمی دھوکہ دینے میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، دنیا اس کو ہوشیار مانتی ہے،
بلکہ ہوشیار نہیں ہے، بلکہ یہ پکا دیوانہ ہے، پکا پاگل ہے، اپنے قیامت کو بھول گیا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول گیا ہے، اور یہ جتنا دھوکے بازی کا کام دنیا کے اندر کرے گا، کل قیامت کی وہ چیزیں اپنی زمین اپنے گردن پر لاد کر لائے گا۔ جب پتا چلے گا کہ یہ چور ہے جو دنیا کے اندر چرا رہا تھا، یہ آ کر دھوکے باز ہے، یہ دنیا کے اندر دھوکے بازی دے کر کے مال کما رہا تھا، جب پتا چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی انسان کا بوجھ کل قیامت کے یہاں پر لاد کر لایا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو کوئی آدمی اپنی ضرورت سے زائد مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو بھی مجبور کیا جائے گا اس گھر کے سلسلے میں۔ مطلب یہ ہے، مکان تو بہت سارے لوگ بناتے، میرے 5 گھراں ہیں بے، میرے اتنے فلاٹا ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان مکانوں کی زکوٰۃ نہیں، ایکسٹرا جو مکان ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، ایکسٹرا جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں۔ جب زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، یہی مکان اس کے گردن پر رہے گا۔ جب زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، یہی پلاٹ اس کے گردن پر لاد کر لائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنی احتیاط کرتے ہیں، پلاٹم پر پلاٹاں دھوکے بازی دے کر بھی پلاٹاں آ کر کیا ہے، خریدنا بیچنا، لیکن کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا ان کو خیال بھی نہیں آتا، تو یہی پلاٹ اس کے گردن پر آئے گا کل قیامت کے دن۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب انسان کی موت آتی ہے، نیک انسان مرتا ہے، ایمان والا مرتا ہے، اور اس کی موت ایسی حالت میں آتی ہے کہ اس کا اللہ راضی ہوتا ہے، جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں آئیں گے اور ان کے جسم سے خوشبو پھوٹی ہوگی۔ تو اب یہ میت دیکھ کر پوچھے گا کہ بھائی، یعنی وہ نیک اعمال جو خوبصورت شکل میں آئیں گے، وہ پوچھیں گے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو میت کہے گی، وہ نیک آدمی کہے گا کہ میں تو پہچانتا نہیں، البتہ تیری صورت کیا ہی خوبصورت ہے، بڑا حسین چہرہ تیرا ہے، تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو نیک اعمال کہے گا کہ دنیا کے اندر میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا کے اندر میں تجھ پر سوار تھا، ہمیشہ تو میری فکر کرتا تھا، اب آج میں تیرے قبر کے اندر اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پر سوار ہو جائے، قیامت کے دن تو مجھ پر سوار ہو جائے۔ تو راوی یہ کہنے کے بعد، یہ حدیث سنانے کے بعد وہ آیت پڑھ کر سنائے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس طرح کا۔ پھر اس کے بعد جب کوئی بدکار گنہگار جب مر جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے برے اعمال اتنی بد شکل میں آئیں گی، اتنی بد صورت میں آئیں گی، اور ان کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہوگی۔ وہ بدصورت اعمال یعنی کہے گا اپنی میت سے، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں تو پہچانتا، لیکن تیری صورت بڑی غلیظ صورت ہے، تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو وہ برا عمل کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا گناہ ہوں، تیرے بد اعمال ہوں، دنیا کے اندر تو مجھ پر سوار تھا، دنیا کے اندر تو مجھ پر سوار تھا، فلمیں دیکھا، گانے سنا، سود کھایا، زنا کیا، شراب پیا اور ناجائز کامیں کیا، جو کرنا تھا اللہ کی نافرمانی کیا، بغاوت کیا، شرک کیا، بدعت کیا، طرح طرح کے گناہ تو نے کیے، تو مجھ پر سوار تھا، دنیا کے اندر میں کچھ نہیں کر پایا، اب میری باری ہے، اب میں تجھ پر سوار ہوں گا، تو مجھے گردن پر رکھ کر اگر کیا قیامت کے دن پھرے گا۔ تو اس کے بعد راوی یہی آیت پڑھ کر سنائے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وہ اپنا بوجھ اٹھا کر اپنی پیٹھ پر پھریں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر یعنی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تھوڑا سا مال مل جائے گا ظاہراً، وہی مال دنیا کے اندر بھی بربادی کا ذریعہ بنے گا، کل قیامت کے دن بھی وہی مال اس کے گردن پر رہے گا۔ اسی لیے آج کتنے مقدمات چل رہے ہیں، کتنی زمینیں ایسے خالی ہیں جو ایک دوسرے اگر کیا یہ میری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، کتنے سالوں سے مقدمات چل رہے ہیں، حالانکہ دو فریقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کو معلوم ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے بلکہ اسی کی ہے، کیا کریں، مال کی ہوس،
माल की लालच, कीमतों के बढ़ने ने उनके दिलों को अंधा कर दिया, उनके दिलों के अंदर से अल्लाह के खौफ को निकाल दिया, उनके दिलों के अंदर से आकर क़यामत के खौफ को निकाल दिया। इस बुनियाद पर दुनिया के अंदर लोग रहते हुए नाफरमानी में मुब्तला हैं, लेकिन अपनी नाफरमानियां कल क़यामत की अपने यानी पेट पर लाद कर लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं अला सा मा यज़िरून, ये क्या ही बुरा बोझ है जो उठा रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने दुनिया दी है, मुख्तसर की दुनिया है, या कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। थोड़े माल के वास्ते अपने अल्लाह को क्यों धोखा दे, थोड़े माल के वास्ते इंसानों को क्यों धोखा दें, थोड़े माल के लिए हम दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को जुल्म देकर उसके माल में, उसकी जायदाद में क्यों हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बाकी रह जाएंगे? हड़पने वाला, चोरी करने वाला, धोखेबाजी से काम लेने वाला, क्या वो दुनिया के अंदर यानी हमेशा रहेगा? हरगिज नहीं। जालिम तो जालिम ऐसे बड़े हथकंडे लोग आकर क्या गुजर चुके हैं, लेकिन आकर क्या है, एक दिन मौत आई। जब मौत आई सारी दुनिया के लिए वो यानी बुरा अंजाम बनकर रहे, यानी इबरत बनकर रहे। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए, ये आयत बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। ये आयत यानी हुकूकुल इबाद में कमी कोताही करने वालों के लिए कान खोलकर सुन लें कि जो बंदे आकर क्या है, चाहे किसी भी आदमी का 1 रुपया भी मार देते हैं, कल क़यामत के दिन उसको अपनी गर्दन पर लाद कर लाया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के सामने हम सर को झुकाएं, धोखेबाजी ना से काम ना लें, किसी की माल चोरी ना करें, धोखा देकर ना कमाएं, और दुनिया के अंदर रहते हुए अच्छे आमाल करके जाएं। वही अच्छे आमाल कल क़यामत के दिन यानी हम उस पर सवार होकर जाएंगे। अगर बुरे आमाल करते हुए जाएंगे तो बुरे आमाल कल क़यामत के दिन अपने पीठ पर लाद कर यानी हमें फिरना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।